السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے پھل کا تذکرہ کریں گے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ناظرین، ہم آج اس پھل کے فضائل اور اس کے فوائد کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، میں جس پھل کا ذکر کر رہا تھا وہ پھل انجیر کا ہے، جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انجیر کو انگلش میں فگ کہتے ہیں۔ انجیر ایک بہت قدیم زمانے کا پھل ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ انجیر زیادہ تر ترکی، پرتگال، ایران، فلسطین، شام جیسے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ انجیر کا ذکر قرآن کریم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور انجیر کے متعلق بہت ساری احادیث کریمہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ انجیر کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انجیر کا ذکر سورہ والتین میں فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی کہ یقیناً انسان کو ایک بہترین صورت میں پیدا فرمایا گیا۔ اب ناظرین، ہم یہاں سے انداز لگا سکتے ہیں کہ انجیر کے کیا ہی فضائل ہوں گے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہو، اور ذکر تو ہے ہی، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی شان کس طریقے سے بیان فرمائی، والتین، قسم کھا کر کے کہ مجھے والتین کی یعنی مجھے انجیر کی قسم ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کی قسم اٹھائے، آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کے فضائل کیا ہوں گے۔ اس کے علاوہ حدیث کریمہ بھی ہے، اور جیسا کہ رابی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ایک انجیر کا بھرا ہوا تھال آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ، یعنی کہ انجیر کو کھاؤ، اس میں سے یہ انجیر جو ہے وہ کھا لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، یعنی رابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے انجیر لی اور کھائی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ وہی پھل ہے جو جنت سے زمین پر آیا ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور گٹھیا جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی انجیر کے فوائد کو بیان کیا، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم انجیر کے فوائد کو بھی جانیں گے، تو ہمیں دو فائدے تو یہی حدیث کریمہ میں دیکھنے کے لیے ملے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو پھر آپ کے گٹھیا کے جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے اس میں مفید ہوتا ہے، یہ اس میں آرام ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بواسیر ہے تو آپ اس کو کھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بواسیر کی بیماری سے چھٹکارا اور نجات پا جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی جو ہے فوائد دیکھیں گے، جیسا کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انجیر کو آپ گردے کی پتھری کے لیے کھاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں گردے کی پتھری میں انجیر جو ہے بہت ہی سود مند، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اگر آپ اس کو نیمت روپ سے کھاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انجیر ایک بہترین غذا ہے اور یہ زہروں کے اثرات سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ اور ناظرین، اگر پھیپھڑوں میں سوجن ہو تو انجیر کو سوکھا یا ثابت کھانے سے بہت آرام ملتا ہے۔ انجیر کا نرم گودا بخار کے دوران مریض کے منہ کو خشک نہیں ہونے دیتا اور بلغم کو پتلا کر کے نکال دیتا ہے۔ انجیر کا خالی پیٹ یعنی نہار منہ کھانے سے عجیب و غریب فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آنتوں کی بند کو کھول دیتا ہے اور پیٹ سے ہوا کو نکالتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بادام ملا کر کے اگر آپ کھاتے ہیں
تو پیٹ کی بہت ساری بیماریوں میں انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور امام محمد بن احمد ظہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیر پیاس کو بجھاتی ہے اور آنتوں کو نرم کرتی ہے، بلغم نکالتی ہے، پیشاب آور ہے، خالی پیٹ کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سانس لینے کی پریشانی یا استھما اکثر بلغم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین ہم نے اوپر دیکھا کہ ناظرین اگر ہم انجیر کو کھاتے ہیں تو انجیر ہمارے بلغم کو پتلا کرتا ہے، تو پھر اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم انجیر کو کھاتے ہیں اور اگر ہمارا بلغم پتلا ہو جاتا ہے اور ہمیں جو سانس لینے کی پرابلم ہو رہی ہے یا استھما کی جو پرابلم ہو رہی ہے اور وہ صرف اور صرف بلغم کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالی جب یہ انجیر اس کے بلغم کو پتلا کر دے گا اور اس کو جب باہر نکال دے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو بیماری ہے، یعنی کہ استھما کی بیماری یا کھانسی کی بیماری تو یا پھر سانس لینے کی جو پرابلم ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائے گی اور اس کو ضرور و ضرور شفا حاصل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی بھی شخص کو ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہے تو ایسی کنڈیشن میں ڈاکٹر انجیر کا استعمال کرنے کی صلاح دیتے ہیں، کیونکہ انجیر میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دل کی بیماری کے لیے شفا کا کام کرتا ہے۔ ماہر حکیم اور ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ انجیر میں فیٹی ایسڈ ہوتا ہے اور ساتھ ہی وٹامن ای موجود ہوتا ہے جو کہ ڈائبٹیز کے لیے علاج میں بہت مفید ہے۔ تو ناظرین لاسٹ میں چلتے چلتے آپ سے بس اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرہ برابر بھی فائدہ حاصل ہو تو پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور اس کو اپنے عزیز و اقارب کے پاس بھی شیئر کیجیے، کیونکہ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو ضرور و ضرور اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آمین ثم آمین۔